ربیع الاول کے مہینے کے اندر بعض دوسرے مہینوں کی طرح بھی کچھ خرافات، بدعات اور ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں مسلمان معاشروں کے اندر جو شریعت کا حصہ نہیں ہے، یا اگر وہ فی نفسی ہی جائز ہیں تو ان کا طریقہ کار ایسا ہے کہ وہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام لے لیتے ہیں کہ پورا قرآن مجید ایک دفعہ تلاوت کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے مجالس منعقد کرنا۔ تو قرآن خوانی کے لیے اس طرح کی محفل سجانا اور پھر اس کو شریعت کا حکم سمجھنا یا شریعت کے اندر اس کی کوئی اہمیت، سنت، واجب وغیرہ یہ اہمیت اس کو دینا تو یہ غیر شرعی ہے۔ قرآن مجید ویسے پڑھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن قرآن مجید یہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ثواب ہے۔ ایک جگہ اکٹھے ہونا نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام کو اس کام کے لیے اکٹھا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اجتماعی طور پر پڑھ کر ایصال ثواب کرنا اور اس کے لیے کوئی خاص وقت متعین کرنا یہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ ویسے آپ قرآن مجید پڑھیں، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، قرآن مجید پڑھیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو ایصال ثواب کریں، بزرگان دین کی روح کو ایصال ثواب کریں، یہ منع نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کے لیے ایک مجلس منعقد کرنا اور پھر اس مجلس کو خاص وقت پر متعین کرنا، شریعت کا حکم سمجھنا، جب یہ چیز ہوگی تو یہ پھر مذموم عمل ہو جائے گا، اس کا پھر ثواب نہیں ہوگا۔ سبیلے لگانا، پانی پلانا، کھانا کھلانا اور یہ عمل ربیع الاول کے ساتھ مختص کر کے کرنا یہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ ویسے آپ کھانا کھلائیں بہت ثواب کا کام ہے، کسی کو پانی پلائیں بہت ثواب کا کام ہے، سبیل لگانا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن شریعت کا حکم سمجھ کر لگائیں، اور اگر شریعت کا حکم سمجھنا ہے تو پھر ربیع الاول کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا، پھر پورا سال شریعت موجود ہے، جب بھی آپ چاہیں یہ کام کر سکتے ہیں۔ جب اس کو کسی دن کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ خاص کر دیں گے تو یہ مذموم ہو جائے گا اور یہ پھر شریعت کے اندر اضافہ ہوگا اور بدعت شمار ہوگا۔ قبر کا احترام تو شریعت کے اندر ہے، قبرستان جا کر اہل قبور کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کرنا یا قبرستان عبرت کے لیے جانا یہ چیزیں تو شریعت میں جائز ہیں، لیکن وہاں جا کر آپ اگر وہاں قبروں پر چادر چڑھانا شروع کر دیں یا اور کوئی ایسا عمل شروع کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تو یا تو پھر وہ آپ کا ذاتی عمل ہے، اور اگر پھر آپ اس کو شریعت کی طرف منسوخ کریں گے تو پھر وہ بدعت بن جائے گا۔ 12 ربیع الاول کو دکان وغیرہ کھولنا، کاروبار کرنا یہ بالکل جائز ہے، جیسے عام دنوں کے اندر جائز ہے۔ اگر اس کو کوئی آدمی حرام سمجھتا ہے یا اس کے اندر کوئی قباحت سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے، یہ کام بالکل جائز ہے اور حلال ہے۔ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا، روزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا بلکہ دن کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پیر کو اکثر روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو نہیں رکھا کرتے تھے لیکن اکثر رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ میری ولادت کا دن ہے۔ تو ولادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن مختص کیا ہے، دن کا بتایا ہے، اور اس دن روزہ رکھنا پیر کے دن یہ مسنون یا مستحب ہے۔ البتہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا اور اس کو مسنون سمجھنا یہ دین کے اندر اضافہ ہے اور بدعت ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ شریعت کے اندر 12 ربیع الاول کو روزہ بھی نہیں ہے اور جشن بھی نہیں ہے،
ہم دونوں طرف افراط و تفریط کا شکار ہیں. بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے جب روزہ ہوگا تو پھر جشن تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو انسان جشن مناتا ہے، خوشی مناتا ہے، اس میں ظاہری سی بات ہے دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی وہ ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اور خوشی کے ماحول میں روزہ رکھنا یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے یہ خوشی کے دن ہے، تہوار کے دن ہے، جشن کے دن ہے، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا. تو اگر ربیع الاول کو روزہ رکھنا ہے تو پھر جشن کی تو کوئی صورت ہی نہیں آ سکتی. اور اگر آپ لوگ ربیع الاول بالا ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں تو پھر یہ آپ کا ذاتی فعل ہے، ذاتی عمل ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے تو میرے بھائی شریعت کا حکم ہم بھی مان لیتے ہیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ چیز ثابت کر کے دکھا دو کہ اللہ کے نبی نے اپنے 63 سال کی زندگی میں کبھی اپنی پیدائش کے دن پر یہ جشن منایا ہے. اسی طرح 12 ربیع الاول کو کیک کاٹنا یہ بھی عیسائیوں کی رسم ہے. جشن منانا یہ بھی کم از کم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے.